साहिबा, क्या अब ये जब औरत मार्च होगा तो उसमें एक बैनर ये भी हो सकता है, मेरा निकाब मेरी मर्जी, मेरा हिजाब मेरी मर्जी? देखिए, बिल्कुल यही बात है ना कि वही तो हम कह रहे हैं, मतलब यही तो औरतें कह रही हैं कि एक औरत अगर हिजाब में रहना चाहती है तो उसका हक है ना, उसको हिजाब में रहने दिया जाए। जो हिजाब नहीं लेना चाहती, एक औरत काम नहीं करना चाहती, ठीक है, वो घर में रहना चाहती है, उसका हक होना चाहिए। एक औरत काम करना चाहती है, माशी तौर पे बाख्तियार होना चाहती है, तो उसका भी हक होना चाहिए। अच्छा मुफ्ती साहब, आप फरजाना साहिबा को सुन रहे थे, आप इनकी बातों से अग्री करते हैं? में फरजाना साहिबा ने कुछ बातों को मिक्स कर दिया है। कुरान मजीद फुरकान हमीद की पहले आयतें पढ़ूंगा, उसके बाद मैं इनके बात का जवाब देना चाहूंगा। कुरान मजीद फुरकान हमीद तो फरमाता है कि अल खबीसात लिल खबीसीन वल खबीसून लिल खबीसात वत तय्यबात लित तय्यबीन वत तय्यबून लित तय्यबात उलाइका मुबर्रऊन मिम्मा यक़ूलून लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। फरमाया गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए हैं, और पाक औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। और ये वो हैं जो पाक हैं उन बातों से जो ये कह रहे हैं, और अल्लाह फरमाता है इनके लिए बख्शिश और इज्जत की रोजी है। अब जो बाहर निकल के खवातीन काम करती हैं उनके भी दो स्टैंडर्ड हैं, या तो वो अपनी इफ़्फ़त और असमत को जो है वो संभाल कर काम करें, और फिर जो है वो अपने घर के मर्दों की भी इज्जत करें, अपने बाप की भी इज्जत करें, अपने शोहर की भी इज्जत करें, अपने भाइयों की भी इज्जत करें, तो वो बाहर निकलकर काम करें। उनको इस्लाम भी मना नहीं करता, उनको हमारा माशरा भी मना नहीं करता। हमें सिर्फ एतराज उन खवातीन से होता है जो अपने घर की औरतों, जो अपने घर के मर्दों की इज्जत भी बाहर आके नीलाम करती हैं और फिर नारे लगाती हैं कि मेरी मर्जी है, मैं जो मर्जी करूं। भाई मर्जी यहाँ पर ना मेरी है ना तेरी है, मर्जी हमारे बनाने वाले अल्लाह की है। किसी औरत पर कोई मर्द जबरदस्ती नहीं कर सकता, किसी मर्द पर कोई औरत जबरदस्ती नहीं कर सकती। हमें सिर्फ वही करना है जो हमें अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कहा है। इसलिए फरजाना बारी साहिबा जो चीज मिक्स करना चाह रही थी कि वो खवातीन जो बाहर निकल के कुछ करना चाहती हैं और जो घर में रह के रहना चाहती हैं, तो मेरी वो माएँ बहनें, मैं जानता हूँ बहुत सी प्रोफेसर हैं, टीचर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं जो स्काफ में होती हैं, बल्कि एंकर पर्सन हैं जो नकाब करती हैं, स्काफ में होती हैं, बल्कि एक तो पायलट भी हैं जिनको मुशर्रफ साहब ने जो है वो अवार्ड भी दिया था, वो भी बुर्का पहनती हैं। तो बाहर निकलने के खिलाफ नहीं है बुर्का, आप बाहर निकलें, हिजाब कर लें, इसमें क्या प्रॉब्लम की बात है। फरजाना, मैं आपको देख रही थी, आप शायद मुफ्ती साहब की किसी बात से डिसएग्री कर रही थी, आप कुछ कहना चाहती हो, कहीं पे मुझे आलिया आपकी तरफ भी आना है। जी फरजाना। ही तजाद वाली बात है ना। देखिए, बार बार वो ये जो बात कही जाती है कि जी औरतें बाहर निकलें, और वो जो औरतें बाहर निकलती हैं, ये आप अज्यूम कर लें कि वो अपने घरों में अपने मर्दों की इज्जत नहीं करती होंगी, या बल्कि आप ये देखें कि आप किन औरतों की, पाकिस्तान में तो हर औरत काम कर रही है। आपको खेतों खलियानों में औरतें काम करती नजर नहीं आती हैं। आपको ये हमारे शहरों के अंदर इनफॉर्मल सेक्टर, गैर रस्मी शोबे के अंदर जो आपका 70% मजदूर है वो औरतें हैं। पाकिस्तान में औरतें काम कर रही हैं। देही इलाकों में आप देखें, औरतों ने तो जो अपने चादरें कमर से बांधी होती हैं और वो दिन रात वो फुटी चुन रही होती हैं और वो काम कर रही होती हैं। मतलब ये एक उसको ये कहना कि जो औरतें औरत मार्च कर रही हैं, वो औरतें जो हैं वो सब बेहया हैं, वो सब मगरिब ज़दा हैं, वो सब इस्लाम के खिलाफ हैं। मतलब ये सब मुसलमान औरतें जो 8 मार्च को औरत मार्च करती हैं, उनके ऊपर इस तरह के इल्जामात लगाना, जैसे अब आप बैठी हुई हैं, क्या आप बाहया औरत नहीं है जी? आँख का पर्दा किसे कहते हैं? मतलब ये लोग तो फिर आपको, मुझे जिनके सर नहीं ढांपे हुए, उनको, उनके ख्याल में ये सब, हम सब बेहया औरतें हैं और हम सब हमारा इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं, और हम इस्लाम से, मतलब हम सब ने अपनी कब्र में पढ़ना है ना। और इन मर्दों को देखें कि मतलब ये क्या कर रहे हैं, इनके ऊपर कोई वो नहीं है, आंख का पर्दा है, अब जो है हया जो है वो उसके ऊपर कोई वो नहीं है। आए दिन आप देखें ये जो हल्के औरत मार्च के ऊपर, औरत मार्च में निकलने वाली औरतों पे जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, आज तक कभी सुना इन्होंने कि जब औरतों के ऊपर तेजाबगर्दी होती है, जब औरतों के रेप होते हैं, जब औरतों के गले काटे जाते हैं। अभी आप देखें कितने मुफ्ती हजरात होंगे जिन्होंने ये
ان ایشوز کے اوپر کبھی انہوں نے جلوس نکالا ہو؟ کوئی ایک مجھے بتا دیں کوئی مذہبی گروپ، کوئی ایسا مذہبی گروہ، کوئی ایسا مذہبی جماعت جو ہے جو اسلام کا بڑا نام لیتے ہیں کہ وہ اس ایشو کے اوپر انہوں نے کبھی کوئی جلوس نکالا ہو؟ جن عورتوں کو آپ عورت مارچ والے دن نکالتے ہیں حیا مارچ کے نام پہ، ان عورتوں نے کبھی جلوس نکالا ہو؟ کبھی جس کو آپ کہتے ہیں جی موم بتی مافیا، انہوں نے کبھی موم بتیاں جلائی ہوں ان حادثات کے اوپر جس میں عورتوں کے ساتھ جو ہے ظلم ہوتے ہیں اور ان کے گلے کٹتے ہیں؟ اور یہ مقدم نور جیسے واقعے پہ آپ مجھے بتائیں کون سے مفتی حضرات ہیں جنہوں نے کوئی بیان دیا ہوگا یا اس کی مذمت کی ہوگی؟ اب یہ کیا قرآن کہہ رہا ہے اس کا ترجمہ سن لیں کہ عورت مارچ کرنا جائز ہے یا نہیں. میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں میری بہن، آپ میرے لیے بہت قابل عزت ہیں، میں آپ پر کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا. آپ اپنی خبر میں جائیں گی، میں اپنی خبر میں جاؤں گا، لیکن اللہ پر آپ نے ایمان لایا ہے، وہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور ولا یبدین زینتہن، اپنا بناؤ سنگھار غیر مردوں کو نہ دکھائیں مگر جتنا خود ظاہر ہے. وہ اپنے گریبانوں پر جو ہے وہ دوپٹے، اب چادریں، برقعے، جو بھی آپ نام دیں، اپنے آپ کو چھپانے کے لیے ڈالے رہیں، اور اپنا سنگھار ولا یبدین زینتہن، اپنا سنگھار ظاہر نہ کریں. اب قرآن یہ کہہ رہا ہے نہ کریں الا لبعولتہن، مگر اپنے شوہروں پر. اپنے شوہروں کے سامنے بے پردہ آ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، او آبائہن، یا پھر اپنے والدین کے سامنے ہو. اب یہ جو میری بہنیں 8 مارچ کو نکلتی ہیں، میں کوئی فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، آپ مجھے ایمانداری سے بتائیں، وہ اپنا بناؤ سنگھار کر کے ہاتھ میں بینر لے کر نکلی ہوتی ہیں، اور ایک نعرہ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے پڑھا، نکاح کی کیا ضرورت ہے، نکاح کی قید سے آزاد ہو جاؤ. واہ بھائی، اور میرا جسم میں میری مرضی ہے، جو مرضی کرو. ٹھیک ہے، اور اپنے کھانے خود گرم کر لو، اور ہم تمہارے نوکر نہیں، اپنے کھانے خود گرم کر لو. اچھا بتائیے فرزانہ باری صاحبہ. اچھا میں اب عالیہ صاحبہ کافی دیر سے خاموش ہے، عالیہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں عالیہ صاحبہ آپ کی طرف آنا چاہوں گی. عالیہ صاحبہ آپ کیا دیکھتے ہیں پوری جو سچویشن ہے، اس کو آپ کیسے کنکلوڈ کرنا چاہیں گی؟ کیا مطلب میرا جسم میری مرضی والی عورتیں ہیں، وہ بھی اپنے حقوق کے لیے آتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ویژن ہے. پھر جو لوگ کہہ رہے ہیں جی میرا برقع یا میرا حجاب میری مرضی، اس پہ بھی ان کو نکلنا چاہیے. اگلی دفعہ ان کو ایسا بینر بھی ہونا چاہیے عورت مارچ میں جس میں وہ کہیں کہ میرا حجاب میری مرضی، میرا پردہ میری مرضی. پھر مفتی صاحب کی باتیں بھی آپ نے سنی، کیا کہیں گی آپ؟ ڈیوائیڈ اینڈ رول کا فارمولا ہمیشہ سے چلا ہے. اچھا، اگر عورتیں سمجھتی ہیں کہ تاریخ سے فائدہ نہ اٹھائیں اور اسی طرح ڈیوائیڈ ہوتی جائیں تو عورت کی بہتری، میں سمجھتی ہوں ساری عورتوں کو ساتھ بیٹھ کر، اور کہیں پہ بھی کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ سستی آزادی دے کر، جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے، یہ ہمیں سستی آزادی دے کر مہنگی غلامی دلائیں گے. اور میں جس چیز کو ایک میں مانتی ہوں، ظاہر ہے جو چیز میرے دل دماغ میں ہوئی ہے کہ حجاب تو کیا، لہجہ بھی ہمارا اتنا سخت ہوگا کہ کوئی نامحرم ہمارے لہجے میں بھی نرمی نہ پائے گا. کیونکہ ہم نے ویسٹ کی عورت نے آزادی کے نام پر جو کچھ اسے ملا، تحفہ تو اور نعرہ تو آزادی کا لگتا ہے، لیکن کیا سستی آزادی ملتی ہے یا مہنگی غلامی ملتی ہے؟ ویسٹ کی عورت کو بہت مہنگی غلامی ملی ہے، آزادی نہیں ملی. ان کو تو بہت کچھ ملنے کے بعد، بہت کچھ ہونے کے بعد اپنے بچوں کے باپ کا نام نہیں ملتا. کیا یہ اس کو آزادی کہتے ہیں؟ اس آزادی کے بعد کیا ان عورتوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے؟ وہاں کا مرد تو پھر بھی اٹھتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے نوکری پہ. اور ماں کسی بھی معاشرے کی ماں ہو، اس کا دل دھڑکتا تو ہے نا اپنی اولاد کے ساتھ. وہاں کی عورت جب باپ کا نام نہیں ملتا، اور وہ جو بھی نکاح کی بات ہو رہی تھی کہ نکاح کی کیا ضرورت ہے، تو پھر انہی بچوں کو پالنے کے لیے پہلے وہ ڈے کیئر سینٹر جائے گی، پھر وہ اپنے کام پہ جائے گی، واپسی میں پھر وہ ڈے کیئر سینٹر آئے گی، اس بچے کو لے کر آئے گی. آپ یہ بتائیے گا کہ اس میں نقصان کس کا ہوا، مرد کا یا عورت کا؟ میں تو مرد کو ہر حال میں باندھنے کی قائل ہوں. اس کو رشتوں میں باندھ دو، اس کو ذمہ داریوں میں باندھ دو. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانیاں دی ہیں ہم عورتوں کو، ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے اپنے اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے، باقی ہمارا. اور لیکن میں یہ جانتی ہوں کہ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اگر تم میں حیا نہیں تو پھر جو جی چاہے کرو. جب ہم اپنی ان ساری حدود کو پھلانگ لیں گے تو آپ، اگر میں صرف ایک نور مقدم کے واقعے پہ آ جاتی ہوں، حدود پھلانگنے کے بعد عورت بہت نقصان میں رہتی ہے.
تنہائی میں جب کبھی مرد اور عورت کا کوئی آپ واقعہ دیکھتے ہیں تو میجورٹی کیسز میں عورت کا قتل ہوتا ہے, عورت نقصان میں آتی ہے. اور اگر عورت کسی مرد کا قتل کرتی ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو, تو وہ کسی مرد کا سہارا لے کے یا اس کو بے ہوش کر کے پھر اس کے ساتھ وہ کاروائی کرتی ہے. لیکن دیکھیے, مرد کو اگر آپ آزاد چھوڑیں گے تو معاشرے میں بگاڑ زیادہ پیدا ہوگا. میں تو کہتی ہوں ساری ذمہ داری گھر چلانے کی اور چیزوں کو لے کر چلنے کی, رشتوں کی, مردوں پر ڈالو. آپ تو مردوں کو بالکل آزاد کر رہے ہیں. آپ انہیں کہہ رہے ہیں انہیں نکاح سے آزاد کر دیں, انہیں کمانے سے آزاد کر دیں. آپ انہیں کمانے سے آزاد کر کے پھر دیکھیے گا کہ وہ کیا کریں گے. وہ گھر بیٹھ کر آپ سے کہیں گے کمائیں بھی آپ, بچے بھی آپ نے پیدا کرنے ہیں, پالنا بھی آپ نے ہے. بالکل, بڑی گہری بات آپ کہہ رہی ہیں. میں اس پہ صرف ایک فرزانہ صاحب آپ کا لاسٹ کامنٹ میں مجھے آپ سب کا شکریہ ادا کرنا. جی, بات کرنا چاہتی ہوں. دیکھیں یہ بڑی زیادتی کی بات ہے کہ پاکستان میں جو انٹرنیشنل ویمنس ڈے کے اوپر, ٹھیک ہے, خواتین کا جو عالمی دن ہے, اس وقت جو عورتیں اپنے حق کے لیے, اپنے حقوق کی بات کرتی ہیں, ان کا جو چارٹر ہوتا ہے اس پہ کبھی کوئی بات نہیں کرتا ہے. اور ان کو اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ کوئی ویسٹرن, دیکھیں ویسٹ آپ کے یہ جو لوگ بات کر رہے ہیں شاید ان کے لیے کوئی آئیڈیل ہوگا. پاکستان کی عورت کے لیے ویسٹرن جو سوسائٹی ہے یا اس میں اس کے اندر جو عورت کی آزادی ہے وہ ہمارا ماڈل نہیں ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.